سول کے عزیز ساتھیوں، اس عہد پرآشوب میں وطن عزیز سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہم سب کو مغموم اور اداس کرنے کے لیے کچھ کم تو نہیں ہے۔ رلانے کے تو سارے عوامل موجود ہیں، لیکن ہنسانے کی ذمہ داری صرف انور مسعود پر آ پڑی ہے۔ بھونڈا مذاق اور پھکڑ بازوں کی نہ پہلے کوئی کمی تھی نہ آج ہے، لیکن نہایت لطیف پیرائے میں طنز کرنے کا سلیقہ انور مسعود کے پاس ہے۔ کل پاکستان سے ایک فون کال موصول ہوئی۔ کسی سیاسی جماعت کا کوئی شخص تھا، انور مسعود صاحب سے ہم کلام تھا۔ اس نے کہا، انور بھائی، خدا کا شکر ہے کہ پاناما لیکس میں ہماری سیاسی جماعت کا کہیں بھی کوئی نام نہیں آیا۔ انور نے کہا، ڈرو اس وقت سے جب پاجامہ لیکس کی خبریں میڈیا میں ساتھیوں، مجھے آپ کی بےتابیوں کا بخوبی اندازہ ہے۔ میں آپ کے اور انور مسعود صاحب کے درمیان دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتی۔ میں خود بھی ان کی باتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں۔ اب میں مائکروفون انور مسعود صاحب کے حوالے کر رہی ہوں، تو لیجیے تشریف لاتے ہیں جناب انور مسعود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوی صاحب، بیگم صاحبہ، صدیقی صاحب، معزز خواتین و حضرات، سول کی جانب سے ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیگم صاحبہ کا بار بار یہاں آنا، اس طرح وہ آتی ہیں یہاں، مجھے بچپن کا اپنا اسکول یاد آ گیا۔ ہیڈ مسٹرس بغیر پوچھے اچانک کلاس میں آ جاتی تھی، پھر واپس چلی جاتی، مگر ان کے ہاتھ میں کاغذ نہیں ہوتے تھے۔ یہ ایک بڑی گھریلو محفل لگ رہی ہے، اور ایسی محفلوں میں لطف ہے بات کرنے کا۔ جمیل عثمان صاحب نے کہا کہ امریکہ، نیو یارک جو ہے وہ امریکہ کا لکھنؤ ہے۔ یہ بات مجھے اچھی لگی، مگر ایک فرق ہے، نیو یارک میں 4 لاکھ امراء جان ہیں۔ اب میں کیا بات کروں؟ میرے نام اکثر ایسے ادیبوں اور شاعروں کے خط آتے ہیں جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، اور وہ میں جمع کرتا جاتا ہوں، میں بھی لکھتا ہوں۔ میرا ایک کمرہ ہے گھر میں جہاں مصفی بھی آ چکے ہیں، نذیر بھی آ چکے ہیں، داغ بھی، سودا بھی، طالب بھی۔ احمد فراز کا نام تو امریکہ والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے بہت اچھے دوست مجھ سے بغیر ملے اوپر چلے گئے، اور وہاں جا کے مجھے خط لکھا کہ تم سے بغیر ملے اوپر آ گیا، ملک سے برے حالات میرے ہو گئے تھے، اوپر پہنچا تو استقبال کے لیے فیض صاحب اور جان ایلیا کھڑے تھے۔ جان کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے تو مجھے زمین پر بھی شاعر نہیں مانا تھا، یہ استقبال کے لیے کیوں ہے؟ فیض صاحب نے بتایا کہ فراز، یہاں سب برابر ہیں، کوئی بڑا نہیں، چھوٹا شاعر نہیں۔ مغرب کے بعد تمہیں مرزا غالب نے بلایا ہے گھر پر، اور رات کا کھانا علامہ اقبال کے یہاں۔ میں نے کہا کہ مغرب کے بعد کیوں بلایا مرزا نے؟ تو کہنے لگے، بھائی تم جانتے ہو تمہارا شوق ہے، اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا نہیں فیض صاحب، مغرب کے بعد ہم علامہ کیا جائیں گے۔ تو جان نے کہا، فراز، مغرب کے بعد علامہ بھی تمہیں وہیں مل جائیں گے۔ خیر، ہم مغرب کے بعد مرزا غالب کے گھر پہنچے
انور میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ مرزا کے ایک کمرے میں پاکستان کے مرے ہوئے شاعروں کا اتنا بڑا ہجوم میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. جگہ نہیں ملی کمرے میں. تو میں مرزا اور فیض صاحب برآمدے میں بیٹھ گئے. تو میں نے مرزا سے کہا, مرزا آپ کی غزل کا ایک مصرع آج میری سمجھ میں آیا. مجھے کیا برا تھا مرنا, اگر ایک بار ہوتا, مگر یہاں مجھے بار انگریزی والا لگ رہا ہے. مرزا نے کہا کیا کروں, مجبوری ہے, میں ان کو بلاتا بھی نہیں, پھر بھی آ جاتے ہیں. خیر مرزا کو خداحافظ کہہ کے ہم لوگ علامہ کے گھر گئے, اور میں اور فیض صاحب بہت خوش ہوئے جب میں نے دیکھا کہ علامہ کے ساتھ محترمہ بے نظیر بیٹھی. میں, محترمہ, فیض صاحب اور علامہ پاکستان کے ماضی, حال اور مستقبل پر باتیں کرتے رہے. اچانک محترمہ نے کہا, علامہ آپ نے جو خواب دیکھا وہ تو پورا نہیں ہوا, اور جو خواب آصف نے نہیں دیکھا وہ پورا ہو گیا. تو یہ کیسا ملک ہے؟ تو فیض صاحب نے کہا بی بی یہی جمہوریت ہے. جمہوریت میں لوگ جس کو پسند کریں, جس کو اپنا سمجھیں, جس سے محبت کریں, اسی کو حق ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا. بعد میں پسند کرنے والوں کی قسمت. علامہ نے کہا فراز تم کروڑوں مداحوں کو چھوڑ کے آئے ہو, ان سے کچھ کہہ کر آئے ہو. میں نے اپنا ایک شعر سنایا. ہنگامے محفل ہے کوئی دم کہ چلا میں, ہنگامے محفل ہے کوئی دم کہ چلا میں, ساقی میرے ساغر میں ذرا کم کہ چلا. علامہ کو خداحافظ کہہ کے میں اس کمرے میں آ گیا جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں. رات بھر نیند نہیں آئی, تم لوگ یاد آتے رہے. اچانک 5 بجے صبح کا وقت ہوگا, دروازے پہ کھٹکھٹ ہوئی. میں دروازہ کھولا تو میڈم نور جہاں کھڑی تھی. کہنے لگی فراز آنے میں بڑی دیر لگائی. میں نے کہا میڈم یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے, ایک وقت مقرر ہوتا ہے. تم صبح 5 بجے میرے دروازے پہ کیا کر رہی؟ کہنے لگے ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے, ہم لوگ میدان حشر میں جو آغا شر گھر کے پیچھے ہے فیض صاحب کا 100 سالہ جشن پیدائش منا رہے ہیں. میں فیض کی غزلیں گا رہی ہوں, نصرت فتح علی فیض کی نظمیں سنا رہے ہیں, نذیر اگرآبادی مہمان خصوصی ہیں, اور میر صدارت کر رہے ہیں. تو میٹنگ میں ہم سب نے یہ فیصلہ کیا اس پروگرام کی میزبانی اگر انور مقصود کر لیں تو بڑا مزہ آئے گا. تو میں نے کہا جو پاکستان کے حالات ہیں تو انور کو بھی نیچے رہنے دو. 2 سال بعد جب ہم دوبارہ فیض کا جشن پیدائش منائیں گے تو انور اس پروگرام کی میزبانی کریں گے. تمہارے نہ آنے کا منتظر احمد فرحان. ابھی کراچی میں میرے آنے سے ایک دن پہلے آرٹ کونسل میں ایک تقریب ہوئی. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, کہنے لگے کہ انتظار حسین, علی صاحب, کمال احمد رضوی, بجیا, عبداللہ حسین, یہ ہمارے درمیان نہیں رہے, اس لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں. اور میں اب مائک دیتا ہوں انور مقصود کو. تو لوگ کھڑے ہو گئے تھے سب. میں نے کہا ابھی کھڑے رہے, بیٹھے ہوئے. اب جو ادیب میرے وطن میں زندہ ہیں ان کے لیے 2 منٹ کی خاموشی. تو اس میں سے بہت بڑا مانگے ادیب جو وہی بیٹھے ہوئے. میں نے کہا کہ جی اب آپ بیٹھ سکتے ہیں. اب جو اردو بہت بڑی زبان ہے, اس وہ سامنے دیواریں بھی کھڑی کر دیں, وہ توڑ کے راستہ بنا دے گی, موجیں مار کے نکل جائے گی. جیسے رفیع صاحب نے بھی کہا
کہ ادب بڑھتا جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے، کتابیں چھپتی ہیں۔ اب ہمارے یہاں 3-4 ادیب ہیں جن کی کتابیں چھپ رہی ہیں، 3 شیلفز بھرے ہوئے ہیں کتابوں سے، کتابیں ہو گئی ہیں مہنگی۔ اب فراسی کتاب جب 6 روپے کی ہوتی تھی یا فیض صاحب کی 2 روپے کی ہوتی تو کوئی بھی خرید کے ان کو پڑھتا تھا۔ زیادہ تر بزرگ کتاب لیٹ کے پڑھتے ہیں۔ اب جب فراسی کلیات ہے، اگر کوئی بزرگ لیٹ کے پڑھے گا اور اس کی آنکھ لگ گئی تو رخصت ہو جائے گی، کیونکہ 3.5 سیر وزن ہے۔ فیض صاحب کی کلیات کا 5 سیر وزن ہے، کشور ناہید تقریباً برابر وزن ہے۔ تو اس طرح کتاب جب قیمت 4,500 3,000، تو اس لیے عام آدمی جن کو پڑھنے کا شوق ہے وہ کتابیں نہیں خرید رہے، اور جن کو نہیں ہے وہ خرید رہے تاکہ ڈرائنگ روم میں لگے کہ فراسی کتاب رکھی ہے۔ حالات ہی بدل گئے۔ جیسے میں نے کہا کہ میرے یہاں ایک کمرے میں سب آتے ہیں، تو صبح کے 7 بجے تھے، میں اپنے کمرے میں بیٹھا، ولایت خان صاحب کا ستار سن رہا، وہ بھیروں بجا رہے تھے۔ میرا ملازم آیا، کہنے لگا صاحب رکشے میں ایک درویش نما فقیر آیا ہے اور روئے جا رہا ہے، مانگنے والا نہیں لگتا، آپ جا کے مل لیں اس سے۔ میں نے کہا پیسے دے دو، کہنے لگا میں نے پیسے دیے، اس سے نہیں لیے۔ میں اتنا کہا انور صاحب جاگ رہے ہیں تو بلا لو، سو رہے ہیں تو میں انتظار کر لوں۔ میں اتر کے نیچے گیا، مجھے دیکھ کے رکشے سے بزرگ اترے اور روئے جا رہے تھے، اور پھر اپنا ایک شعر پڑھا انہوں نے، میر جی اس طرح سے آتے ہیں جیسے کنجر کہیں کو جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ بھی رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے آنسو میری آنکھوں میں ہر دم جو نہ آ جاتا تو کام میرا اچھا پردے میں چلا جاتا۔ رکشے والا نے کہا ابے مشاعرہ بعد میں پڑھیو، پہلے میرے 500 روپے دے دیں۔ میں نے کہا کہ تم تمیز سے بات نہیں کر سکتے؟ تو میر صاحب کہنے لگے کہ ڈانٹو مت، اب ایک لفظ سے میں واقف ہوں، یوں بلاتے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ادھر آبے ابے اس چاک غریبہ والے۔ کہنے لگا نواحی بک اتنا، نواحی بک اتنا، کیوں ہوا ہے سیڑھی ابے چابی۔ تو رہنے دو، ابے کا لفظ میں جانتا ہوں۔ رکشے والا کہنے لگا سارے شعر میر تقی میر کے سنا رہا ہے، میرے باپ بھی میر کے شعر پڑھتے تھے، مر گئے۔ تو یہ سارے کون سے شعر پڑھتے تھے؟ کہتے تھے روز رات کو پڑھتے تھے، کہتے ہیں مرنے والے یہاں سے گئے، سب یہیں رہ گئے کہاں سے گئے۔ تو بیٹا میں میر تقی میر ہی ہوں۔ کہا ابے جھوٹ کیوں بول رہا ہے، اوپر جانے میں 15 منٹ رہ گئے اور کہہ رہا ہے کہ میں میر تقی میر ہوں۔ میر کو مرے ہوئے 200 برس ہو چکے۔ تو میر صاحب نے کہا 1000 بار گھڑی بھر میں میر مرتے ہیں، انہوں نے زندگی کا ڈھپ نیا نکالا ہے۔ پھر رکشے والا کہنے لگا کہ 500 روپے تم ان کو دے دو میری طرف سے، مگر جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں رکشے میں کیوں بیٹھا؟ تو میر صاحب نے کہا بیٹے تمہارے رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا پھر ملیں گے اگر خدا لائے۔ میں سمجھا میرے رکشہ ہے۔ رکشے والا چلا گیا۔ میر صاحب سے میں نے کہا تشریف لائیے، اندر آئے تو میرا باغیچہ ہے، میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاؤں۔ میں نے کہا بیٹھ جائیں، آپ کو تو بڑا لگاؤ تھا چمن سے، باغ سے، اندلی، بلبل، پھول،
لیکن کیا بات کرتے ہیں. کیسا چمن کہ ہم سے اسیروں کو منع ہے, چاکے قفس سے باغ کی دیوار دیکھ رہا. تو کیسا چمن کہ ہم سے اسیروں کو منع ہے. منع کا لفظ وزن میں لانا صرف میر صاحب کا کام ہے. کیسا چمن کہ ہم سے اسیروں کو منع ہے, چاکے قفس سے باغ کی دیوار دیکھ رہا. کہنے لگے کون کون ہے گھر میں؟ میں نے کہا بیگم باہر گئی ہوئی ہے دوسرے ملک, بچے اپنے اپنے گھروں میں ہیں, شادیاں ہو گئی ہیں, بیٹے کے 3 بچے ہیں, بیٹی کے بھی 3 بچے ہیں. تو کہنے لگے تم تو فارغ ہو. میں نے کہا نہیں, اگر بیگم کی شادی ہو جائے پھر فارغ. کہنے لگے اچھا. میں نے کہا ناشتہ لاؤ. کہنے لگے نہیں شراب پیوں گا. میں نے کہا میر صاحب صبح 7 بجے شراب. کہنے لگے 2 دن سے نہیں ملی, پہلے خالی جگہ کو پر کروں گا, پھر دل مانا تو ناشتہ کر لوں. میں نے کہا مگر محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ شراب کا شوق آپ کا فرضی ہے. کہنے دیکھو مولانا آزاد تھا, واہ واہ کیا بات ہے, بہت خوب. اور میں اسیر, جو مرضی آئے وہ لکھ گیا. اور میں تو اسے مولانا ہی نہیں مانتا. جو مولانا حیات کو آبے کہے میں نے کہا اچھا آپ اوپر آئے, کمرے میں آ جائے, میرے ساتھ میرے کمرے میں آ جائے اور کتابیں دیکھتے ہیں. تو کتابیں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں غالب شناس, خطوط غالب, حالی کی کتاب غالب پر, غالب اقبال فارسی, غالب فارسی, اقبال. میں نے کہا سب سے اوپر خانے میں آپ ہیں, سب سے پہلے آپ, پھر غالب, پھر اقبال. میں نے کہا آپ دیوان پہ بیٹھ جائیں. کہہ لیں گے ذوق کا ہے. میں نے کہا معاف کیجیے میں تخت کو دیوان پہ کہنے لگے کہ شراب. میں نے کہا لے کے آتے. مگر شراب سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے, کیونکہ صبح 7 بجے 1 گھنٹہ 8 بجے آپ کو شراب کراچی کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ ایک کہانی ہے. پیپلز پارٹی کے ایک وزیر ہیں سندھی, وہ کلچر کے ہیں. بلاول ہاؤس میں بے نظیر کی سالگرہ کے سلسلے میں ایک مشاعرہ ہونا تھا, تو اس کی صدارت کے لیے مجھے بلا لیا. میں نے کہا آپ کو کیوں بلایا؟ کہنے کہ میرا ایک شعر تھا, نہ ہوئے ہم نظیری سے یوں تو شعر کے فن میں بے نظیر ہوئے. وہ سمجھے کہ یہ بے نظیر پہ لکھا گیا اور مجھے بلا لیا. تو میں نے کہا آپ, اور کہا ہے کہ آپ رہیں گے بھی بلاول ہاؤس میں. میں نے کہا بلاول ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے؟ کہنے 3-4 مرتبہ جا چکا ہوں. وہاں جو صاحب کھڑے ہوئے ہیں دروازے پر, وہ مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا دفتر یہ نہیں ہے, وہ اس کے لیے آپ کو ناظم آباد جانا پڑے گا. میں نے کہا بھائی میں میر تقی میر ہوں, مجھے بلایا ہے. کہنے لگے نہیں, ہم صرف حامد میر کو جانتے ہیں اور کسی کو نہیں جانتے. تو میں نے کہا آصف بھی نہیں ہے. کہنے لگے کیا کہوں تم سے, یقین نہیں آتا تو تم جا کے دیکھ لو, خالی پڑا ہے خانہ دولت وزیر کا, بابر نہیں تو آصف, آصف پکارتے ہیں. آصف دولہ کے لیے بھی ایسا, خالی پڑا ہے خانہ دولت وزیر کا, بابر نہیں تو آصف, آصف پکارتے ہیں. جان نے تمہارا پتہ دے دیا تھا,
کہ کہیں بھی کام نہ بنے تو اس پتے پہ چلے جانا. تو میں تمہارے گھر آ گیا. تو کراچی گھومتا رہا اور انور یوں لگا کہ میری آدھی شاعری کراچی پر ہے. چلو تم نے 1 گھنٹہ بڑھا دیا ہے. تو میں نے کہا کون سے شعر آپ نے کراچی پر ہے؟ اب خرابہ ہوا جہاں آباد، روا ہوا جہاں آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا. اب خرابہ ہوا جہاں آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا. سنا جاتا ہے شہر عشق کے گرد مزاریں ہی مزاریں ہو گئی ہیں. کیا بات. ہنگامہ قیامت تازہ نہیں ہے لیکن ہم اس طرح کے کتنے آشوب کر چکے ہیں. خانمہ آباد جو ہے سو خراب، کس کے اٹھ کر شہر میں گھر جائیے. یا قافلہ در قافلہ ان رستوں میں تھے لوگ، یا ایسے گئے یا سے کہ پھر کھوج نہ پایا. دل کی آبادی کی اس حد خرابی کے نہ پوچھ، جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر نکلا. میں نے کہا مثال لشکر تو کراچی سے ہر کونے سے نکل رہا ہے. تو یہ تو بالکل ہی تازہ شعر لگتا ہے. میر جنگل پڑے ہیں آج وہاں، لوگ کیا کیا نہیں تھے کل بستے. مر گیا آوارہ ہو کر میں تو جیسے گرد بات، مر گیا آوارہ ہو کر میں تو جیسے گرد بات، پر جسے یہ واقعہ پہنچا اسے حیرت ہوئی. یہ میر کے بڑے شعروں میں سے ایک شعر ہے. دن رات میری آنکھوں سے آنسو چلے گئے، برسات اب کے شہر میں سارے برس رہے. میں نے کہا چلے نا، یہ تو آپ نے رونے رونے والے شعر آپ کی شاعری میں ہیں. باپ نے مرتے وقت آپ سے کیا کہا تھا؟ انور، باپ نے مجھ سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ بیٹا عشق کرنا، بس یہی وصیت تھی. لاگ گر دل کو نہیں لطف نہیں جینے کا، لاگ گر دل کو نہیں لطف نہیں جینے کا، الجھے سلجھے کسی کاکل کے گرفتار رہو. لاگ گر دل کو نہیں لطف نہیں جینے کا، الجھے سلجھے کسی کاکل کے گرفتار رہو. تو میں نے کہا میر صاحب، آپ کے ابا نے کہا کہ عشق کرنا، اور کچھ نہیں کہا. بولے نہیں اور کچھ نہیں. اگر آپ کے ابا صرف کہہ دیتے بیٹا زلفوں سے عشق کرنا تو کتنی آسانی ہو جاتی آپ کے لیے. تو بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ آپ کی کلیات جو ہے وہ آدھی تو زلفوں سے عشق میں بھری ہوئی، آدھی گنجوں سے عشق میں بھری ہوئی. تو یہ کیا بات ہے؟ کہنے کہ یہ بکواس سوال کیا تم نے. میں نے کہا یہ آپ کی آدھی کلیات میں لڑکوں کے لیے شعر ہے. میں سناؤں آپ کو؟ نہیں، میں نے ان سے کہا میں افسانہ خواہ کا لڑکا کیا کہیے دیدنی ہے، قصہ ہمارا اس کا یارو شدیدنی ہے. اس طرح کے ہنگامہ اس کے ادھم کا لیت اللہ علمہ ویسی ہے. یہ ایک ایسے شعر ہیں کہ عجیب ہو جاتے ہیں. تو کہنے لگے دیکھو بات یہ ہے انور میاں، میں پاگل تھا، کوئی تعریف کرنے والا نہیں، پریشانی. میں کہا خانہ آرزو کیا تو چلے گئے. بولے ان کا نام مت لو، ان کی ایک ہی آرزو تھی مجھے ذلیل کرنا. میں نے کہا نہیں ادب میں نام تو ہے ان کا. بولے میرے آگے اس کا نام مت لینا.
لیکن پہلا عشق تو آپ کا انہیں کے گھر سے شروع ہوا، تو کہنے لگے کہ کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جب آپ نکالے گئے پھر آپ پہ ہجر شروع ہو گیا. جو آپ نے سب سے اچھا شعر کہا ہجر کے بارے میں وہ آرزو صاحب کے گھر سے نکالے جانے کے بعد کہا کہ فراق آنکھ لگنے کی جا ہی نہیں، فراق جا ہی نہیں، پلک سے پلک آشنا ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ شعر تو آپ نے آرزو صاحب کے گھر سے جب نکالے گئے تو لکھا. پھر آپ نے اس لڑکی کے لیے جو خان آرزو کی بیوی کی رشتہ دار تھی کہ آپ نے 2 شعر لکھے، اس کے کالے بال تھے اور سولی تھی. تو آپ نے لکھا بکڑے سے اٹھائی ان نے زلفیں، جانا بھی نہ ہم کدھر گئی رات. بکڑے سے اٹھائی ان نے زلفیں، زمانی شعر واہ. جانا بھی نہ ہم کدھر گئی رات. پر مکھڑے میں پر زلفوں میں منہ چھپا کے پوچھا، پر زلفوں میں منہ چھپا کے پوچھا اب ہوئے گی میر کس قدر رات. تو میں کہا یہ تو عشق والے شعر سارے. بہت خوبصورت شعر. مطلب بات یہ ہے کہ پریشانی تو تھی، غالب کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے بہت تھے. میں نے اپنا ہاتھ خود اپنے سر پہ رکھا، اپنا ہی ہاتھ سر پہ رہا اپنے یہاں صدا، مجھ پہ کوئی نہیں ہے کوئی مہربان نہیں، آگے کسو کے کیا کرے دستے تمہیں دراز. وہ ہاتھ سو گیا ہے سرانے میں. تو پھر میں نے کہا غالب نے تو آپ کی تعریف کی کہ میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب، جس کا دیوان کمس گلشن کشمیر. کہہ لیں گے یہ بہت ہی حرام زادہ شاعر تھا. میں نے کہا گالی کو دے رہے ہیں؟ بولے نہیں یہ گالی نہیں ہے، بہت چالاک تھا، یہ میری تعریف نہیں کی ہے اس نے. وہ اس کی شاعری دیکھو تم تو 200 برس کی بات وہ پہلے اپنی شاعری میں کہہ گیا ہے. اس کو معلوم تھا یہ گلشن کشمیر کا حال 150-200 برس بعد کیا ہوگا. رونا دھونا، خون کی مہک، مار دھاڑ، نہ اندلیبے ہیں نہ چمن میں نہ بلبلے ہیں، خون برس رہا ہے اس وادی میں. تو میرے لیے اس وقت لگ گیا یہ کہ میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب، اس کا دیوان کا بس گلشن کشمیر نہیں. میں نے کہا نہیں اب ایسی آپ غلط بات کر رہے ہیں. ریخت دے کے تم ہی نہیں، تم ہی استاد نہیں ہو غالب. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی نہیں. دیکھو اس میں بھی کہتے ہیں کہہ گیا، اپنی طرف سے بھی کہہ رہا ہے، اس کو معلوم تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، کہتے ہیں تو میں تو 0 صفر ہو گیا نا. تو کیا اس کو نہیں بتائی؟ میں نے کہا نہیں، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناصق. آپ بہرا ہے جو معتقد میر نہیں. کہنے کہ بقول ناصق نے تباہی پھیر دی میری. پھر کہہ رہا ہے بقول ناصق کر دی، تم غالب کی بات مت کرو. میں کہا یہ غالب بڑے شعر. تو تم مانتے ہو غالب کو؟ چلو تو مجھے 5 شعر سناؤ غالب کے یہ تمہیں پسند ہو. میں کہا 5. ذوف جنوں کو وقت تپش در بھی دور تھا. ذوف جنوں کو وقت تپش در بھی دور تھا، ایک گھر میں مختصر سا بے آبا ضرور تھا. ایسا کہتے ہیں یہ غالب ہے. دوبارہ پڑھو. میں کہا ذوف جنوں کو وقت تپش در بھی دور تھا، ایک گھر میں مختصر سا بے آبا ضرور تھا. اچھا مجھے اب دیکھ کر ابر شفق کا آلودہ یاد آیا. 70 mm کی اسکرین نیو یارک میں آپ آسمان کو اورنج دیکھتے ہیں. مجھے اب دیکھ کر ابر شفق کا آلودہ یاد آیا کہ فرقت میں تیری آتش برستی تھی گلستہ پر. کہنے یہ تو شاعری ہے. کہاں تک روم اس خیمے کے پیچھے کیا قیامت ہے.
मेरी किस्मत में क्या न थी दीवार पत्थर की। खैर अब वो कह लगे कि खान आरज़ू की बात करते हैं। नहीं, उसकी बात मत करो। उसके बारे में इतना कह सकता हूँ, मेरा शेर अच्छा भी दानिस्ता जिद से, मेरा शेर अच्छा भी दानिस्ता जिद से किसी और ही का कहा जानता है। वो इस तरह का आदमी था, मेरी तारीफ कभी नहीं की। मैं कल इश्क के बारे में फिर कुछ और सुनाए। कहेंगे तरीक़े इश्क में है रहनुमा दिल, तरीक़े इश्क में है रहनुमा दिल, पैगंबर दिल है क़िबला दिल खुदा दिल। वाह वाह। और हम जब वहाँ से आरज़ू के यहाँ से निकले, खातून से भी अलग हो गए, बाहम सलूक था, तो उठाते थे नरम गरम, काहे को मीर कोई दबे जब बिगड़ गई। क्या बात है। मैं कहा सौदा आपके ज़माने में थे, आपने सौदा को नहीं पहचाना। कहने लगे सौदा हाँ थे, कभी मंगाया नहीं मैंने उससे। मैंने कहा मैं सौदा की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद। कैसे शायद? मैंने कहा मुझे तो पसंद है सौदा, सुनाओ सौदा का शेर को। उस मुर्गे नातवा की सयाद कुछ खबर है, जो छूट कर कफस से गुलजार तक न पहुंचा। उस मुर्गे नातवा की सयाद कुछ खबर है, जो छूट कर कफस से गुलजार तक न पहुंचा। सावन के बादलों की तरह से, सावन के बादलों की तरह से भरे हुए ये वो नयन हैं जिनसे के जंगल हरे हुए। जिल्लत नसीब कुए बुता में, जिल्लत नसीब कुए बुता में अगर मैं हूँ, जिल्लत नसीब कुए बुता में अगर मैं हूँ, राह खुदा में शेख गधे पर सवार है। मैंने कहा आप नज़ीर को भी नहीं मानते। कह लगे नज़ीर को पढ़ा है मैंने, तो बताओ मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ क्योंकि मेरा दीवानापन बहुत बड़ा है। मैंने कहा नज़ीर यूं तो हम कुछ न थे, पर मिसले अनारो महताब, जब हमें आग लगाई तो तमाशा देखा। कहेंगे ये अच्छा है। मैंने कहा वो तो नज़्म के शायर थे। जहाँ एक जगह बुढ़ापे में मैंने कहा मीर साहब अंग्रेज़ी में, फ्रांसीसी में, फारसी में डेथ को इतना अच्छा किसी ने पेश ही नहीं किया जितना नज़ीर ने किया है। आपके यहाँ भी मौत का बहुत है तो सब कुछ, मगर नज़ीर के यहाँ तो कमाल ही है। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा, अब कूच नकारा बात चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, अब कूच नकारा बात चुका, चलने की फिक्र करो बाबा। कुछ देर नहीं अब चलने में, या आज चलो या कल निकलो। कुछ कपड़ा लत्ता लेना हो तो जल्दी बांध संभल निकलो। अब रात नहीं अब सुबह हुई, जो मोम पिघल कर ढल निकलो। क्यों नाहक धूप चढ़ाते हो, बस ठंडे ठंडे चल। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा, अब पूछ नकारा बात चुका। फिर एक जगह कहते हैं इश्क की बात वो भी करते हैं, है आशिक और माशूक जहाँ, वहाँ शाह वजीरी है बाबा। ना रोना है ना धोना है, ना दर्द असीरी है, हरान बहारे चोले हैं और इश्क सफीरी है बाबा। जो आशिक होए सुजाने हैं, ये भेद फकीरी है बाबा। तो ये मैंने सुन, खैर बातें करता रहता हूँ, ये मेरा काफ़ी लंबा पेपर है। फिर आखिर में मैंने कहा मुलाकात किस किस से रहती है? मैंने कहा फैज साहब से मुलाकात हुई, तो कह लगे कि हाँ ज़ौक़ के चेलम पर हुई थी। ज़ौक़ का चेलम क्या? बोले उन्होंने नीचे लिखा था, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर गए, वहाँ भी चैन नहीं पाया तो दोबारा मर गए। सोयम था। साहब से वहाँ मुलाकात, तो
مگر غالب نے مجھے وہاں فیض کا ایک اچھا قصہ سنایا، جو میں تمہیں سناتا ہوں۔ فیض غالب کے یہاں کبھی نہیں گئے، تو پہلی مرتبہ فیض غالب کے یہاں گئے، دروازے پہ کھٹکھٹ کی، غالب نے دروازہ کھولا تو فیض کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا آئیے فیض صاحب۔ فیض صاحب نے کہا مرزا میں آج پہلی مرتبہ آپ کے یہاں آیا ہوں، تو خالی ہاتھ آنا اچھا نہیں لگا، تو میں فراز کو ساتھ لے آیا۔ میں سمجھ گیا یہ دونوں کیوں آئے ہیں۔ میرے پاس آدھی بوتل تھی، وہ میں نے میز پہ رکھی اور انشاء کا مصرع پڑھا، یہ میری عمر بھر کی پوچھی ہے۔ تو فیض صاحب نے کہا مرزا آپ کے گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے کیونکہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ میں نے کہا فیض میاں میرے گھر میں کوئی کھڑکی کھلی نہیں ہے، میرا دل کھلا ہوا ہے۔ واہ واہ کیا خوبصورت بات۔ فراز کی غزل ایک مجھے کسی نے سنائی، اچھا شعر لکھتے ہیں، مگر پاکستانی شاعروں کا ایک پرابلم یہ ہے، اب جو مشاعرے ہوتے ہیں اوپر بھی جو ہوتے ہیں، انور میاں تو میں تمہیں بتاؤں میرا بہت پرانا شعر ہے، کیا رہا ہے مشاعرے میں اب لوگ کچھ جمع آن ہوتے ہیں، یہ میرا شعر تھا شروع کا۔ اب مشاعرے میں تو ایک تالیوں نے تباہ مچ کر دیا ہے، واہ واہ کی ماں مر گئی ہے، مقرر کو کوئی بھڑوائے گیا ہے۔ بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیں غائب بھاگ گیا، اب بجاؤ تالیاں۔ تالیوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اب تو بعض ہندوستانی شاعر جو ہیں وہ شعر سنانے سے پہلے کہتے خود ہی تالی بجاتے ہیں، دیکھیے آخر میں یہی ہونا چاہیے۔ تو میں کہا میر صاحب جائیں مت، یہی رک جائیں، میرے گھر رک جائیں۔ تو کہنے لگے نہیں جانا تو ہے مجھے، مجلس میں جانا ہے ایک۔ میں نے کہا کہاں ہو رہی ہے مجلس؟ کہہ رہے رکشے والے نے کہا ہے جہاں دھماکہ ہوا میں گھسا دوں گا۔ تو میں نے کہا نہیں مجلس کہاں ہے مجھے بتائیے، میں آپ کو چھوڑ کے آؤں گا۔ تو آپ تو شیعہ ہو گئے تھے؟ بولے ہاں میں شیعہ ہو گیا۔ میں علی کو خدا نہیں جانا، میں علی کو خدا نہیں مانا، پر خدا سے جدا نہیں جانا۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں شعر، تو اس کے باوجود مجھ سے کہتے ہیں یہ لوگ کہ میں سنی۔ تو میں جا رہا ہوں، اور میر مل کے بہت خوش ہوئے تم سے پیارے، اس خرابے میں میری جان تم آباد رہو۔ اجازت دو میرے ساتھ۔ پطرس بخاری کا خط بھی ایک تھا، اس کی 2-4-5 لائنیں ہیں کہ انور تمہارا خط ملا، دیر سے گھر پہنچا کیونکہ یہاں جمعے کی نماز نہ پڑھو تو صبح ناشتے میں صرف کھجور کی گٹلیاں ملیں، مگر اس دفعہ جمعے کی نماز بہت دیر سے شروع ہوئی کیونکہ ایک صف میں محمود اور ایاز ساتھ کھڑے تھے، اور محمود لڑ رہا تھا ایاز سے کہ تم پیچھے والی صف میں جاؤ، تمہاری ہمت کیسے میرے ساتھ۔ تو علامہ اقبال بھاگتے ہوئے میرے پاس اٹھ کے گئے محمود کے پاس اور کہنے لگے محمود آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایاز آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ کہہ رہے کہ اس کی ہمت کیسے ہے؟ بولے میں لکھ چکا ہوں۔ تو پہلے تم نے صرف بندہ نواز کے ساتھ قافیہ ملانے کے لیے اس کو فٹ کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی، کیونکہ جو میری طرف شاعری ہے اس طرح کی شاعری میں کرتا ہوں، تو میں نے بھی ایک شاعری کی معین اختر سے کروائی تھی۔ امریکہ میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو اس کی 22ویں منزل سے معین کھڑکی میں سے پول میں جھانک رہے تھے، جہاں ایک بہت موٹی امریکن عورت تیر رہی تھی۔ میں نے منع کیا معین کو، معین بدتمیزی ہے، میرے کمرے سے مت کرو۔ بولے نہیں یہ کھڑکیاں ایسی ہیں کہ ادھر سے نظر نہیں آتا، ادھر سے نظر نہیں آتا۔ پھر بھی یہ بری بات۔ شام میں شکاگو میں مشاعرہ تھا، تو میں نے 4 مصرے لکھ کے لیے، اور اس کو پتہ نہیں کیا مصرے،
میں نے کہا جی آپ یہ بھول آئے 4 مصرے میرے کمرے میں، تو یہ آپ رکھیے، یہ سنا دیجیے۔ اب یہ گھور کے دیکھ رہا ہے مجھے، میں کہا جی سنائیے سنائیے۔ اچھا، ارے ہاں میں بھول گیا، ایک بہت موٹی امریکن عورت کو پول میں تیرتے ہوئے دیکھ کر، پول میں تیر رہی تھیں جوں سمندر میں جہاز، پول میں تیر رہی تھیں جوں سمندر میں جہاز، دور سے صاف نظر آتی تھے محمود و ایاز۔ مقرر ہو جائے پول میں تیر رہی تھیں جوں سمندر میں جہاز، دور سے صاف نظر آتے تھے محمود و ایاز، نکلی جب پول سے باہر تو شرم کے مارے نہ کوئی بندہ رہا۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر معظم صدیقی صاحب سے، وہ آئیں اور اپنے کچھ تاثرات بیان کریں۔ انور مقصود صاحب کے بعد کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ظہور انور صاحب نے کچھ مشترک چیزوں کے بارے میں ذکر کیا تھا، تو میری بھی ایک مشترک چیز انور مقصود صاحب کے ساتھ وہ یہ ہے کہ، یا دو کہہ لیں، کہ ان کی جائے پیدائش اور میری جائے پیدائش ایک ہی ہے، اور سن پیدائش بھی ایک ہی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو یہ کہہ لیں کہ حیدرآباد میں ملکی اور غیر ملکی جو لوگ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، تو وہاں جو غیر ملکی ہوا کرتے تھے، مدراس کے لوگ آتے تھے، یا پھر یو پی سے، زیادہ تر یو پی سے، بہار اور دوسرے علاقوں سے، تو ان کے بھی والدین، مجھے یہ ٹھیک سے پتہ نہیں، بدایوں سے شاید، تو میرے والدین جو ہے وہ سہارنپور سے آئے تھے، تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے، اور ان کی چھوٹی بہن وہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں کام کر چکی ہیں، اور ہمارے ساتھ ہی اکمل علیمی صاحب دکھائی نہیں دے رہے، تو علیمی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، پھر بعد میں وہ واپس BBC چلی گئی تھی۔ تو اس کے علاوہ میرے خیال میں اور آپ کی سما خراشی کر کے میں جو لطف آپ اس کو میں تباہ کرنا نہیں چاہتا۔